واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراط مستقیم کے پرنور پروگرام میں ہم سب کو آج اس اہم فکری نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے کافی تجسس اذہان میں موجود تھا کہ یہ موضوع کن امور سے متعلق ہے اور کیا کیا باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ جس وقت ہم اس موضوع کے وسیع دامن کو دیکھتے ہیں تو اب بیان کرتے ہوئے یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ کیا کیا بات چھوڑی جائے۔ اتنا وسیع اور وسیع موضوع ہے، اس میں ابتدائی طور پر دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو انسانی مشاہدہ کی غلطی کہ حقیقت کچھ ہو اور وہ کچھ سمجھتا رہے، اور دوسرا واقعی حالات و واقعات کے میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہے حقیقت بالکل اس کے اپوزٹ ہو۔ یہ دو مستقل حقیقتیں ہیں
یقیناً ہر شخص کا مشاہدہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک عوامی مشاہدہ ہے، ایک خواص کا مشاہدہ ہے اور ایک خاص الخاص کا مشاہدہ ہے. عوامی مشاہدہ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے اور خواص کے مشاہدہ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے ایک عوامی مشاہدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت قارون اپنا لاؤ لشکر لے کے باہر نکلا، اس کے ساتھ گھوڑ سواروں کا ایک جلوس تھا اور نہایت عمدہ گھوڑے تھے، زرق برق لباس تھے اور سونے اور چاندی کی چمک ہر طرف موجود تھی. جب وہ نکلا تو کچھ لوگوں کی نگاہ جب اس پہ پڑی تو ان کی رال ٹپک گئی اور انہوں نے اس کی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھ لیا اور اس طرح کی زندگی کا وہ بھی سوال کرنے لگے کاش کہ ہمیں بھی ایسی زندگی میسر ہو جائے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم کے پاس جب ظاہر ہوا زینت میں، جو بھی اس کے آداب شاہی تھے ان کے اندر وہ پوری طرح مزین و آراستہ ہو کے جب نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو ان لوگوں نے کہا کہ جن کی توجہ صرف دنیا کی زندگی پر تھی اور جن کے نزدیک آخرت اور حقیقت سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، تو انہوں نے اس قارون کے جاہ و جلال کو اور اس رونق کو دیکھ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ ہمیں بھی رب اتنا دیتا یا ہمیں اتنا دیا جاتا جتنا قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو بہت بڑا حصہ دیا گیا اور یہ بہت بڑے حصے کا مالک. اب یہ بھی ایک آبزرویشن تھی، ایک مشاہدہ تھا، مگر یہ خواص کا نہیں تھا، عوام کا تھا، اور انہوں نے عارضی چمک کو حقیقی چمک سمجھ لیا اور عارضی رونق کو حقیقی رونق محسوس کیا اور دنیا کی وہ روشنی کے جس میں فریب ہے اور دھوکہ ہے اس کو انہوں نے ایک حقیقت سمجھ لیا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے اس سروے اور انالیسز کو مسترد کیا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں حقیقت وہ کچھ نہیں. انہیں جو قارون کے ساتھ ایک آرائش اور زیبائش نظر آئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، حقیقت میں یہ اللہ کے دربار کا دھتکارا ہوا انسان ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کا اس کے ساتھ کوئی پیار نہیں. اب یہ ایک قابل مشاہدہ امر تھا اور اس کے بارے میں مشاہدہ ہوا اور ایک لوگوں کی رائے تھی اور نتیجہ کیا تھا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. یعنی جو دیکھ رہے تھے اس کو وہ ساون سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہاں جہنم کے شعلے تھے اور جو کچھ وہ سمجھتے تھے وہ نہیں تھا. اور خالق کائنات جل جلالہ نے پھر ان لوگوں کا مشاہدہ بھی بیان کیا کہ جو علم اور حقیقت کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے والے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تو کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا تھا، اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا، ویلکم، انہوں نے ان کو کہا کہ جو پہلا مشاہدہ اور اس کا بیان کر رہے تھے کہ تم تباہ ہو جاؤ، تم اس پہ اس انداز میں مچل گئے ہو اور اتنا رش کر رہے ہو اور اس کو تم اتنا عظیم سمجھ رہے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ثواب اللہ خیر، اس کے مقابلے میں اللہ کا ثواب اچھا ہے. یعنی جو کچھ تم نے قارون کے پاس دیکھا یہ اللہ کا ثواب نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک فقیر بندے کو جو کٹیا میں بیٹھا ہے، جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور جس کے سر پہ سونے کا تاج نہیں ہے اور ہیرے اور جواہرات سے مرصع جس کا لباس نہیں ہے، وہ ایک بالکل سادہ سی پوشاک میں بیٹھا ہے لیکن اس پر رب کی رحمت برستی ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں اس کا ایک مرتبہ ہے. تو
اوت العلم نے یہ کہا، اہل علم نے کہا، حق والوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں کہیں وہ بندہ عظیم ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنے ثواب کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ اب قرآن مجید برہان رشید میں ان دو مشاہدوں کا تذکرہ ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے دوسرا مشاہدہ جو ہے اس کو اپنی طرف سے فائنل قرار دیا اور اس کو بہترین مشاہدہ قرار دیا، اور اس آنکھ کو حقیقت بین قرار دیا کہ جس نے جو دنیا کی عارضی چمک تھی اس میں اس چمک کے اندر وہ چندھا نہیں گئی کہ اسے اور کچھ نظر ہی نہ آئے، بلکہ اس نے حقیقت تک دیکھا کہ بظاہر جہاں لوگ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں وہاں سب کچھ ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی حقیقی نگاہ عطا فرما دیتا ہے تو وہ حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حقیقت کی روشنی میں تمام نتائج کو مرتب کرتا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر ایک مشاہدہ کی حیثیت ہے، اور ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنا مشاہدہ اس مشاہدے کے مطابق استوار کریں کہ جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں مشاہدہ کا طریقہ بتایا۔ ہم نام نہاد روشن خیالی کو روشنی نہ سمجھے، ہم اس کو قبر کا اندھیرا سمجھے، ہم جس کو لوگ اور یعنی اور فحاشی کی شکل میں اپنا کلچر کہتے ہیں ہم اس کو جہنم کا ایندھن سمجھے، جس کو لوگ ریفریشمنٹ کہتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی وادی کی طرف دھکیلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ہماری زندگی بڑی رنگین ہے، تو ہماری آنکھ جو ہے جب اس منظر کو دیکھے تو خود فیصلہ کرے اور ان کو بتائے کہ یہ زندگی کی رنگینی نہیں ہے، یہ آخرت اور جہنم کے شعلوں کا نام ہے۔ تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں مشاہداتی جو انداز دیا ہے وہ انداز ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت کچھ ہے، اور جنہوں نے حقیقت کو نہیں سمجھا اور اس حقیقت سے برعکس سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے، حقیقت کچھ اور ہے اور تم کچھ اور سمجھے ہوئے ہو، لہذا حق پرست انسان وہ ہے جو حقیقت کے بارے میں غلطی نہیں کھاتا، دھوکہ نہیں کھاتا، حقیقت اگرچہ ہزار پردوں میں لپٹی ہوئی ہو پھر بھی حقیقت کو مانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے اور اتنی تبدیلی آ سکتی ہے کہ لوگ کنویں کو مینارہ کہنا شروع کر دیں اور مینارہ کو کنواں کہنا شروع کر دیں، لوگ دن کو رات کہیں اور رات کو دن کہیں، اور لوگ جو ہے وہ اندھیرے کو روشنی کہیں اور روشنی کو اندھیرا کہیں، لوگ بدبو کو خوشبو کہیں اور خوشبو کو بدبو کہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر اتنی تبدیلی میرٹ کے لحاظ سے انسانی اقدار میں بھی آ سکتی ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں کہ ایک انسان جو کہیں اوپر سریا کی چوٹیوں پر اس اپنے آداب کے معاملات کے لحاظ سے فائز ہو اور گرتا گرتا وہ نئی روشنی کی طرف آتا آتا اتنا گر جائے کہ جو وہ کار ذلت میں گرا ہوا بن جائے، ایسی صورتحال یقیناً ایک امت کے اندر اور لوگوں کے اندر آنے والی تھی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر متوجہ کیا ہے اور اس کا سبب بھی بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ الرعد ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے تو خالق کائنات اس نعمت کو خود نہیں بدلتا کہ ان کو دے اور پھر چھین لے، اللہ ان پر انعام کرے اور پھر ان کو خالق کائنات جل جلالہ محروم کر دے، نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے اپنے اندر وہ ایسی حرکتیں لے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس نعمت کے مستحق ہی نہیں رہتے اور اپنی ان حرکات کی وجہ سے وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے میں کسی کو بھی بلندی سے پستی کی طرف خود نہیں لاتا، اس کو عظمت دے کر اس کو ذلت کی طرف نہیں لے جاتا، اس کو عروج کے بعد میں زوال نہیں دیتا، پہلے وہ خود زوال کا متقاضی ہوتا ہے، زوال چاہتا ہے، زوال مجھ سے مانگتا ہے، زوال کے اسباب پیدا کرتا ہے اور زوال کا مسافر بن جاتا ہے، زوال کا علمبردار بنتا ہے۔ جب وہ بلندی والی صفتیں اپنی ختم کر کے پستی والی صفتیں پیدا کر دیتا ہے تو پھر فرمایا ہم بھی اپنی نعمت کھینچ لیتے ہیں اور ہم اس کو ذلت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جس وقت
خالق کائنات جل جلالہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اس عزت والے سے عزت چھینی جائے گی، اس کو ذلت دی جائے گی، تو اب کوئی پاور ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے کو نافذ نہ ہونے دے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ کے مقابلے میں اس کے ڈٹ کر مخالفت کرتے ہوئے کہے کہ ہم یہ عزت واپس نہیں ہونے دیں گے۔ رب ذوالجلال پھر جو فیصلہ کر دیتا ہے وہی فیصلہ پھر نافذ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتائج پھر پوری قوم کو اور پوری دنیا کو دیکھنا پڑتے ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال کا انداز حکمت ہے کہ میں خود کسی سے کچھ نہیں چھینتا، خود اسباب ویسا پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق وہ عزتوں والے ذلتوں میں چلے جاتے ہیں اور عظمتوں والے پستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا ہمارے لیے سندیشہ ہے اور پیغام ہے کہ رب ذوالجلال جس وقت تمہیں نوازتا ہے اس کے بعد تمہیں اس نوازشات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اسباب ایسے رکھنے چاہیے کہ تمہارے پاس وہ نعمت موجود رہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا تم شکر کرو گے تو میں اور ادا کر دوں گا اور دوڑ دے دوں گا اور نواز دوں گا، اور اگر تم نے چھوڑ دیا اور تم غافل ہو گئے اور تم نے خود اپنے اندر ایسی کوتاہی پیدا کر لی، فرمایا جو مستحق ہو شان اس کو دی جاتی ہے اور جس کا استحقاق ہو عظمت اس کو ملتی ہے، لہذا جو خود اپنے استحقاق کو ختم کر دے گا تو اللہ اس سے اپنی رحمتوں کو بھی پیچھے ہٹا لے گا۔ اب دیکھیے، جس وقت ہم پوری کائنات میں توجہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسا ایک سسٹم موجود ہے کہ یوں ہی سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے ہر چمکنے والی چیز سونا ہوتی ہے، حالانکہ ایسی نہیں، حقیقت یہ نہیں۔ انسان اپنے گھر سے لے کر پوری کائنات تک مختلف طبقات کو دیکھ لے، مختلف شعبات کو دیکھ لے، ایک تبدیلی رونما ہو چکی ہے، اور ایک تبدیلی کون سی؟ یعنی پستی کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف کا ایک سفر یقیناً ہوا ہے، اور اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہم ترقی کر گئے ہیں اور ہم پہلے سے کہیں زیادہ آگے ہیں، ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہماری سوچ ایڈوانس ہے، ہمارا راہ و رسم کا طریقہ ایڈوانس ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو سوائے اس کے کچھ نہیں، نشمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ کبھی ایسا ہی ماحول تھا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، ایک کمیونٹی کے اندر جو لوگ چلتے پھرتے تھے ان میں سے کسی چہرے کو صدیق اکبر کہا جاتا تھا، اور کسی کو فاروق اعظم کہا جاتا تھا، کسی کو عثمان غنی کہا جاتا تھا، کسی کو حیدر کرار رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا جاتا تھا، کسی کو حضرت طلحہ اور کسی کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا تھا، کسی کو امام اعظم نعمان بن ثابت اور کسی کو حضرت غوث اعظم حضرت دستگیر پیر اور شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا تھا۔ اب دیکھیے یہ جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے بلند کردار سوسائٹی کو دیے اور بلند ہیرے امت کو دیے اور اچھا چمکتا کردار اس کمیونٹی کو عطا کیا، اگر آج تم دیکھتے ہو تو ڈھونڈنے نکلو گے تو ایسے لوگوں کو کہاں سے تلاش کرو گے؟ وہ جو بلند گراف تھا انسانیت کا، اس میں ایک کمی آ گئی ہے، زوال آ گیا ہے اور انسان پستی کی طرف چلا گیا ہے، انسان نیچے پہنچا ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے نشمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں سے اٹھے اور چاند پہ چلا جائے، کمال یہ ہے کہ وہ مرد حر اور مرد فقر اتنا غشور ہو کہ چاند اس کے قدموں میں آ جائے۔ یہ کردار جو ہے انسان کو جو دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، اور پوری کائنات کے اندر اس کا جو وقار تھا، اس کا انداز یہ تھا۔ اس واسطے ترقی کی راہوں کو اور تنزل کی راہوں کو جو قوم نہیں پہچانتی اس کو کبھی بھی اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں چل سکتا۔ پتہ اسے چلے گا جسے پتہ ہو کہ ترقی کیا ہے اور تنزل کیا ہے۔ لہذا وہ تنزل رہا ہو، انسانی سوچ گندی ہو رہی ہو، انسان کے دل میں اندھیرا ہو چکا ہو اور انسانی اقدار بگڑ چکی ہو اور انسان گرتے گرتے حیوانوں سے مل چکا ہو اور کہا جائے اس نے ترقی کر رہی ہے، نہیں نہیں، یہ وہ نظر کا پھیر ہے، یہ وہ مشاہدے کی غلطی ہے۔ انسان کو خالق کائنات جل جلالہ نے
جو علوم دیا ہے، بلندی دی ہے اور ترقی دی ہے. ہمارا سب سے بڑا دور وہ دور تھا جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی تطہیر فرماتے فرماتے آپ نے اس انداز میں اس معاشرے کو صاف کر دیا تھا کہ آپ کی بزم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے فرشتے تڑپ رہے تھے. ان لوگوں سے ملاقات کی جائے، ان سے ملا جائے. تو یہ بلندی ہے. یہ بلندی نہیں ہے کہ انسان اڑنا شروع کر دے اور انسان کہیں چھلانگے لگانا شروع کر دے مگر دل گندا ہو، اطوار گندے ہو، اس کی گفتار گندی ہو، اس کی آنکھ گندی ہو اور اس کے کان گندے ہو، اس کا پیکر جو ہے وہ گناہوں کا ایک پورا گٹر بن چکا ہو. یہ کوئی عظمت نہیں ہے. اس عظمت کو سمجھنا ہے تو پلٹ کے ہمیں پھر کعبہ کے نور اور حرم کی روشنی اور گنبد خضرا کی ہریالیوں کو دیکھنا پڑے گا جہاں رب ذوالجلال نے آج بھی اس امت کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے. اب دیکھیے اس صورتحال میں ہمارے لیے آج ایک انفرادی حالات میں تغیر آیا ہے اور ایک اجتماعی حالات میں. انفرادی حالات میں اس طرح ہے، بخاری شریف میں ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی تغیر ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن مہر صداقت کہ واقعی تغیر بہت زیادہ آیا ہے وہ اس آنکھ اور نگاہ نبوت سے لگوانا چاہتے ہیں جن کا علم اتنا تھا کہ صدیوں قبل سب کچھ دیکھ لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مرداس اسلمی روایت کرتے ہیں، یذهب الصالحون الاول فالاول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک بندے دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے یکے بعد دیگرے. صالحون دنیا سے اٹھ جائیں گے. یعنی یہ گراف گر رہا ہے انسانیت میں کہ کبھی سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ آنکھ پھیرے تو زمانہ بدلتا ہے، ان کے ہاتھ اٹھے تو کائنات میں انقلاب آتا ہے. اگر وہ ترچھی آنکھ سے چمکتے سورج کو دیکھیں تو دوپہر کے وقت سورج کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اگر وہ کانپتی زمین پہ کوڑا مار دے تو زمین کا راشا ختم ہو جاتا ہے. الاول فالاول، آہستہ آہستہ صالحون زمین سے اٹھ جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر پیچھے صورتحال یہ ہے، تب کا حفالہ، پیچھے لوگوں کے اندر صرف ردی لوگ رہ جائیں گے. حفالہ کہتے ہیں جس وقت آٹے کو چھانا جائے تو پیچھے چھان رہ جاتا ہے، آٹا نکل جاتا ہے، چھان باقی رہ جاتا ہے. ایسے صالحین تو چلے جائیں گے زمین کو چھوڑ کے اور پیچھے چھان رہ جائے گا. کا حفالت الشعیر، جیسے جو کا چھان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کر یا فرمایا جس وقت کھجوریں ستھری کی جائیں تو اچھی اچھی کھجوریں سائڈ پہ ہو جائے اور ردی باقی رہ جائے، جیسے وہ ردی کھجوریں ہوتی ہے یا جو کا چھان ہوتا ہے. ایسی صورتحال انسانیت میں زمانے کی جب چھاننی آئے گی، نیک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے، پیچھے زمین کے اوپر چھان رہ جائے گا. انسانیت کا چھان جس میں انسانیت کی بلند قدریں نہیں ہوگی، انسانیت کی عظمت نہیں ہوگی، انسانیت کا وقار نہیں ہوگا اور انسان کا وہ مرتبہ جس کی بنیاد پر وہ فرشتوں سے بہتر ہے وہ حیثیت نہیں رہ جائے گی. انسانوں کا پیچھے بقیہ رہ جائے گا اور پیچھے چھان کی حیثیت، گرد و غبار کی حیثیت اور ردی کھجوروں کی حیثیت کے انسان پیچھے رہ جائیں گے. جب وہ پیچھے رہ جائیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یبالیہم اللہ بالتن، پھر ان کی اللہ کے دربار میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. لغوی معنی بڑا سخت ہے. لغوی معنی یہ ہے لا یبالیہم اللہ بالتن، جو پیچھے رہ جائیں گے ان کی اللہ بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عظیم مہمان آئے ہوئے ہیں لہذا ان کے لیے میزبان کو خاص اہتمام ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں پیچھے عام سے لوگ ہیں تو وہ کہتا ہے جس نے کھانا ہے کھا لے گا، جس نے نہیں کھانا نہیں کھائے گا، عام سے لوگ ہیں. تو بلا تمثیل سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم میں موافق اور مخالف کے لحاظ سے مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک تو یہ زمین سجی ہوئی ہے نور چہروں کے ساتھ کہ جن کا اللہ کے دربار میں بڑا رکھ رکھاؤ ہے. اب ان کے ہوتے ہوئے اللہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو جائے اور میرے بندے بھی زمین پر ہوں. ان کا رب کے دربار میں مرتبہ بڑا ہے اور مقام بڑا ہے، لہذا ان کے ہوتے ہوئے زمین اور طرح کی ہے اور رحمتیں اور طرح کی ہے اور برکت اور طرح کی اترتی ہے. لیکن جب صالحون الاول فالاول دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے کیا ہوگا؟ اور پیچھے چھان رہ جائے گا اور ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ فرمایا لا یبالہم اللہ بالا، اللہ ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں کرے گا کہ یہ بھی انسان ہے زمین پر، یہ بھی بندے ہیں زمین پر،
یعنی اللہ کے دربار میں ان کی کوئی اپروچ نہیں ہوگی اور اللہ کے دربار میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اب اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ اللہ والوں کا مرتبہ اللہ کے دربار میں کیا ہے۔ اگرچہ وہ رب ذوالجلال کے سامنے کوئی پاور نہیں رکھتے کہ کوئی اکڑ کے یا دبا کے منوانا چاہتے ہو، نہیں، ان کا اللہ کے دربار میں پسندیدہ مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ سے ان کی ناراضگی اللہ کو اچھی نہیں لگتی کہ یہ ناراض ہو جائیں اور میرے بندے ہوں اور زندگی انہوں نے میرے لیے گزاری ہو اور یہ ناراض ہو جائیں میرے دربار میں۔ خالق کائنات جل جلالہ ان کا بڑا لحاظ کرتا ہے اور فرمایا ایسے لوگ دنیا میں آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، پیچھے چھان رہ جائے گا۔ اور وہ چھان کیسا ہے؟ فرمایا ان کو رب ذوالجلال کے دربار میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیتے ہیں، مرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ رزق کا وعدہ تو پورا کرتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ادھر ان کی آنکھ اٹھے اور ادھر سورج کی آنکھیں بند ہو جائیں، ادھر ان کا ہاتھ اٹھے اور ادھر پوری کائنات مٹھی میں آ جائے اور جہاں چاہے تصرف کر لے، ایسی پھر صورتحال نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک تغیر زمانہ اس کی مثال دی ہے نبی علیہ السلام نے، حقیقت بیان کی ہے کہ ایسا ہوگا اور یقیناً ایسا ہو گیا اور یہ تبدیلی آ گئی، گراف نیچے آ گیا اور نیچے پستی کی طرف انسان نے سفر کیا۔ جو کہہ رہا تھا کہ ہم اوپر گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان بتا رہا نیچے آ گئے ہو، نیچے آ گئے ہو، اس واسطے کہ بڑا مرتبہ تو تب ہے کہ ادھر بندے کی نبض حرکت کرے تو ادھر خالق کی قدرت حرکت میں آ جائے اور اس کے لیے سارے بندوبست ہو جائے۔ اللہ کے دربار میں بندے کا مرتبہ بڑا ہو، مقام بڑا ہو، فرشتوں سے کہے بندو اے میرے فرشتوں، وہ بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی بات نہیں ٹالتا، میں ضرور مانوں گا۔ رب بادشاہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، پر اگر اس نے قسم اٹھا دی نظام بدل دوں گا، اس کی قسم جھوٹی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ برتری ہے اور یہ بلندی ہے۔ اب اس میں تنزل آ گیا، اس کے اندر ایک پستی آ گئی اور اوپر سے انسانیت نیچے کی طرف آ گئی ہے۔ اب یہ سوچتے ہوئے اگر کوئی شخص اس ماحول پر کہتا ہے ہم ان سے بڑھ گئے ہیں، جتنے کھانے ہم کھاتے ہیں اتنے صحابہ نہیں کھاتے تھے، اور جتنے لباس ہم پہنتے ہیں اتنے صحابہ کو نہیں ملتے تھے، ہم پہ اللہ کا ان سے بڑا فضل ہے، تو یہ اس بندے کی خام خیالی ہے اور اس بندے کی غلط سوچ ہے۔ حقیقت میں خالق کائنات نے جو علوم دیا تھا وہ ان کو دیا ہے، اور ہمیں اگر مل سکتا ہے تو ان کی اتباع کرنے کے سلے میں مل سکتا ہے۔ یہ تبدیلی آ گئی، مگر لوگ اس کو کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، تو یہ پھر دل کیا ہے، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے، ادھر خزاں آ گئی ہے اور تم اس کو اپنے لیے باہر سمجھ رہے ہو، یہ جہنم کے شعلے ہیں اور تم اس کو گلاب کی پتیاں سمجھ رہے ہو، اور یہ تو بدبو ہے انسانیت کی اور تم اس کو خوشبو سمجھ رہے ہو۔ یہ صورتحال اور یہ غلط فہمی معاشرے کی غلط دور کرنے کے لیے ہم نے اس موضوع کو رکھا ہے کہ ایک تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کے لحاظ سے ہمیں پھر پلٹ کے وہاں جانا چاہیے کہ جہاں ان اصولوں کی وجہ سے بلندی آئی تھی، تو آج بھی انہی اصولوں کی وجہ سے پھر ہمیں بلندی مل سکتی ہے۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا تھا، ترمذی اور مشکات میں حدیث شریف موجود ہے۔ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے نے یہ بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ سنا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، فَأَطْلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، اتنے میں مصعب بن عمیر آ گئے۔ مصعب بن عمیر ایک منفرد صحابی ہیں۔ مصعب بن عمیر جب آئے، ما علیہ الا بردہ لہو مرکوع، ان صرف ایک چادر ہے لی ہوئی، پورا لباس نہیں ہے، اور اس چادر پر بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، یعنی جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا، تو میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ للذی کان فیہ من النعمہ، اس واسطے کہ جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو روزانہ سوٹ نیا پہنتے تھے، یعنی یہ اتنا مالدار انسان تھے، شہزادہ اس وقت کا، اس زمانے کا، یعنی دور دور سے جن کے کپڑے دھل کے آئے اور جن کی پوشاکیں زرق برق لباس پورے ماحول میں مشہور۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کلمہ پڑھا تھا تو گھر والوں نے کہا تھا کہ ہم تجھے کچھ بھی نہیں دیں گے، نہ ورثہ ملے گا، نہ کپڑے ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک چادر لی اور باندھی، فرما کپڑے تم اپنے پاس رکھو، ہم ان کے پاس جاتے ہیں جہاں سے ایمان کے کپڑے ملنے والے ہیں۔ اس واسطے محبوب علیہ السلام کے سامنے وہ حالت بھی تھی جب مصعب بن عمیر
تھے کفر میں مگر کپڑے بڑے قیمتی ہوتے تھے، اور آج ایمان کا ماڈل ہے مگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ایک چادر ہے اور اس پر بھی پیمانے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کس بنیاد پر کہ آزمائش ہوئی ہے میرے مصعب کی، آزمایا گیا ہے مصعب بن عمیر کو، اور یہ کیسے حالات ہوئے ہیں کہ یہ جب تک کفر میں تھے اس وقت اتنے انعامات تھے اور اب وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹا لیے گئے ہیں۔ یہ آزمائش کا مرحلہ دیکھا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اتنے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے کہ کبھی ایسے کپڑے تھے اور آج یہ حال ہے مصعب بن عمیر کا، میرے محبوب علیہ السلام نے پھر مستقبل کی خبر دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلہ وراح فی حلہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح ایک سوٹ پہنو گے شام کو دوسرا پہنو گے۔ اب صورتحال اس وقت جو موجود ہے، لمحہ موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بالکل مختلف ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑے پہلے اچھے تھے، اب پورے بھی نہیں، جو چادر ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، اور پھر فرمایا میرے صحابہ وقت آنے والا ہے، زمانہ کروٹ لیتا ہے، انقلاب آ جائے گا، مالی انقلاب آ جائے گا، اس وقت تمہارے کیا حالت ہوگی، یعنی کیا تم اس وقت اپنے آپ کو سمجھو گے جب اتنے کپڑے ہو جائیں گے، صبح اور سوٹ ہوگا شام کو اور سوٹ ہوگا۔ بظاہر یہ بات کہنا اس وقت مشکل پڑی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تھے تو کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ملا تھا، اور ایک چادر جو تہبند پہنا ہوا تھا اسی کا کفن دیا گیا، اور وہ چھوٹی تھی، سر بھی پورا نہیں ڈھانپا جاتا تھا، قدم بھی نہیں ڈھانپے جاتے تھے، بلا آخر سر کو ڈھانپ پہ قدم پر گھاس ڈالا گیا، گھاس ڈال دی گئی۔ تو یہ جو صورتحال تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر، اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب بکم سے مراد یہ ہے کہ یا تو تمہاری زندگی اور پھر اس امت کے اندر وہ زندگی آئے گی کہ صبح کو اور سوٹ پہنیں گے شام کو اور سوٹ پہنیں گے، کیونکہ کم کا خطاب پوری امت کو تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفْحَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى، اس وقت صحابہ ایک ایک کھجور تمہارے حصے میں آتی ہے اور وہ بھی کبھی کبھی، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت کیا ہوگا، تمہارے دسترخوان پہ ایک پلیٹ رکھی جائے گی دوسری اٹھا لی جائے گی، یہ اتنے کھانے ہوں گے کہ پہلے ایک لگایا جائے گا، اب پھر دوسرا لگایا جائے گا، پھر تیسرا لگایا جائے گا۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے آج اس امت میں کہ جس کے سرداروں کے لیے کپڑا اتنا نہیں تھا کہ جنازہ کے بعد دفن کے لیے کفن پورا ہو جائے، اس امت کے ان سے کروڑ درجہ ادنا لوگ، ان کے پاس 20-20 سوٹ ہیں، صبح اور ہے شام اور ہے، اور پھر وہ دسترخوان کا انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قسم کی ڈشیں رکھی جائیں گی پھر دوسری رکھی جائیں گی، اس طرح کئی کھانے ہوں گے، اور اس انداز میں میری امت پر ایک خوشحالی اور معاشی ترقی بھی آ جائے گی، اور یہ صورتحال ایک میری امت کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ اب اس وقت یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تم اپنے گھروں پر یوں کپڑے چڑھاؤ گے جیسے کعبے پہ غلاف چڑھایا جاتا۔ یہ تم اپنے دیکھتے ہو جو پردے کھڑکیوں کے آگے لگے ہوئے اور دروازوں کے آگے لگے ہوئے، یہ ساری صداقت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی اس خبر کی جو آپ نے دی تھی کہ ایسا ہوگا، لباس اور کھانے اور دیواروں پر کپڑے لٹکا دیے جائیں گے جس طرح کعبے کے گرد غلاف لٹکایا جاتا ہے، یہ خبر دی ہے۔ اور صحابہ کیونکہ صحابہ یقین تھے اس وقت، اگرچہ اس میں سے اب جب الگ بھی نہیں نظر آتا تھا صحابہ کو کہ ایسا بھی ہو جائے گا، مگر یقین سب کو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو خبر دی ہے غیب کی سچی دیتے ہیں، لہذا سب نے اس بات کو مان لیا کہ ایسا انقلاب آ جائے گا ہمارے اندر، ایسی تبدیلی آ جائے گی، اور ایسا امت کے اندر ضرور وہ وقت آئے گا جب یہ صورتحال ہوگی، کھانے اتنے ہوں گے، لباس ایسا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کپڑے اس انداز کے ہوں گے۔ اب اس کا ایک کمپیریٹو انالیسس کیا گیا کہ پھر اچھے کون ہوں گے، اچھے کون ہوں گے؟ ہم اس وقت جو ہے ہم اچھے ہیں، یا جب صبح و شام سوٹ بدلیں گے اس وقت اچھے ہوں گے؟ اس وقت جو ہمیں کھجور ملتی ہے اس وقت ہم اچھے ہیں، یا اس وقت ہماری شان زیادہ ہوگی جس وقت ہمیں کھانے پہ کھانا ملے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا نحن یومئذ خیر من الیوم،
کیا اس دن ہماری جو حالت ہوگی وہ آج سے بہتر ہوگی؟ جو تبدیلی آئے گی وہ تو اچھی ہے، لیکن یہ کیا خیر بھی ہوگی یا شر ہوگا؟ خیر کشی سے ہوگا۔ آج جو ہماری حالت ہے، جس میں بھوک ہے، پیاس ہے، کپڑے تھوڑے ہیں اور غریب الوطن ہے ہم، اور ہمارے پاس رہنے کے لیے سب کے مکان بھی نہیں ہے، کیا آج کی یہ ہماری حالت بہتر ہے یا اس وقت جو حالت ہوگی وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگی؟ جس وقت انہوں نے یہ سوال کیا، ساتھ اپنی طرف سے انہوں نے یہ اپنی رائے ظاہر کر دی، اور بڑی اچھی رائے تھی، اور اس میں بھی دینی نقطہ نظر تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر یہ تو ہوگا نا ہمارے پاس جب کھانے ہوں گے، پیسے ہوں گے، نتفرغ للعبادہ، تو اس وقت جی بھر کی عبادت کریں گے، ہمیں کوئی اتنا فکر نہیں ہوگی معاش کی بھی، اور وقت فارغ ہمارے پاس نکل آ جائے، وَنُقْفَ الْمَعُونَ، اور پھر ہمارے لیے مشقتیں نہیں ہوں گی، ہمارے کندھے تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ہماری ٹانگیں تھکاوٹ والی نہیں ہوگی، ہم اچھے قیام کریں گے، سجدے کریں گے۔ کیا اس وقت کی ہماری حالت بہتر ہوگی یا آج جو ہماری حالت ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، اس وقت کی حالت بہتر نہیں، آج جو محمد عربی کے قدموں میں ٹکڑے کھاتے ہو یہ حالت بہتر ہے۔ اس وقت کی حالت تمہاری یا تمہارے بعد آنے والی نسل کی، قیامت تک آنے والی امت کی، کہ جن کے دن کے 3 ٹائم کے مختلف جدا کھانے ہوں، اور ہر کھانے میں کئی کئی ڈشیں ہوں، اور کپڑوں کا کوئی انداز شمار میں نہ آنے والا ہو۔ فرمایا میرے صحابہ تم اس وقت سے بہتر ہو۔ آج جو تمہاری حالت ہے یہ تمہاری ریکارڈ حالت ہے خیر کے لحاظ سے، یہ ترقی ہے اور یہ مرتبہ ہے میری ملت کا اور یہ مرتبہ ہے میری قوم کا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ آج اس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں ترقی کے لحاظ سے اور بہتری کے لحاظ سے اور خیر کے لحاظ سے، تو پھر اس حدیث شریف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ بندہ جس کا بینک میں 1 پیسہ بھی نہ ہو مگر اس کا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، اور جس کے بینک پیسوں سے بھرے ہوئے ہو اور اس کا دل ایمان کی چاشنی سے خالی ہو، اس سے بڑا کوئی بھوکا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نادار نہیں ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز سمجھا دیا ہے کہ کبھی تم بہک نہ جانا اور کبھی جو تنزل ہے اس کو ترقی نہ کہہ دینا۔ اصل معیار جو ہے یہ دنیا آنا، اس کا ایک پہلو اچھا بھی ہے، مگر پھر بھی اچھائی جو ہے وہ دین کے اس رنگ کے اندر ہے جو رنگ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ اب اس گفتگو کے ساتھ یہ انفرادی اور اجتماعی حالتوں دونوں میں جو تبدیلی آئے گی اس کا میں نے ذکر کر دیا۔ پہلی حدیث انفرادی حالت کے لحاظ سے اور دوسری حدیث اجتماعی حالت کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے یہی انسان ہوا کرتے تھے، اسی طرح کا ہر بندہ یعنی یوں ہوتا تھا، محلے محلے میں کم از کم 100 ولی ہوتا ہے، یہ سوسائٹی تھی مسلمانوں کی، یعنی ولایت کا فقدان نہیں تھا، اور تقوی اور پرہیزگاری کو کہیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا کہ چلو کہیں سفر کر کے کسی ایک متقی کو ڈھونڈیں اور اس کی زیارت کریں۔ وہاں گھر گھر میں تقوی کے باغ تھے اور ہر وقت روحانیت کے پھول کھلتے تھے۔ یہ پوری سوسائٹی مسلم امہ کی یہ منظر پیش کرتی تھی۔ اب اس تقوی کے گلشن میں خزاں آ گئی اور پھر اجڑ گیا اور سلسلہ ختم ہوتا گیا۔ تو یہ ایک تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے ایک تغیر کو سمجھتا ہے اور ایک اجتماعیت کے لحاظ سے پوری قوم میں ایک تغیر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس تغیر کو اور اس تنزل کو تنزل ماننا یہ حقیقت کے معترف ہونے کا انداز ہے، کیونکہ جو مانے گا نہیں کبھی وہ بہتری سوچ نہیں سکے گا۔ ہر کس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد دہر مماند۔ جس بندے کو آتا کچھ نہ ہو، پڑھا ہوا کوئی نہ ہو اور سمجھے کہ میں پڑھا ہوا ہوں، وہ قیامت تک بھی نہیں پڑھ سکتا، اور جس کو آتا نہ ہو جانتا ہو مانے کہ مجھے نہیں آتا، اسے دوسرے دن بھی آ سکتا ہے۔ اور جس کو کچھ نہ آتا ہو اور سمجھے کہ مجھے آتا ہے، اس کی جہالت ڈبل ہے کہ ایک تو آتا نہیں، پھر دوسرا نہ آنے کا بھی پتہ نہیں، اس کی جہالت ڈبل ہے۔ اور جس کو آتا نہ ہو کوئی علم مگر مانے کہ مجھے نہیں آتا، تو اس کی جہالت سنگل ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس واسطے حقیقی ترقی پانے کے لیے پہلے ہمیں تنزل ماننا پڑے گا
کہ واقعی تنزل آیا ہوا ہے، اور اس تنزل کو جب مان کے پھر اس ترقی والے گھاٹ سے پانی پیئیں گے جہاں سے ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور طلحہ و زبیر اور سعد و سعید اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں نے پانی پیا تھا، ادھر سے پیئیں گے۔ وہ چشمہ آج بھی خشک نہیں ہوا، جب چشمہ خشک نہیں ہے پینے والوں کو جام ضرور ملیں گے تو پھر وہ ترقی بھی آ سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک صورتحال ہمارے آج کے کرنٹ افیئرز کے لحاظ سے ہے کہ جس میں ہمیں ان حالات کو سامنے رکھنا ہے، خواہ ہمارا اپنا ملک ہو، خواہ بین الاقوامی حالات ہوں، اور وہ ساری صورتیں کہ جن کے لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا تھے اور ہمیں کیا ہو گیا، کتنی بلندی تھی ہماری اور ہمارا مرتبہ کیا تھا، ہم ہوتے کون تھے، ہمارا مقام کتنا اونچا تھا، اور کس انداز سے ہمیں رب ذوالجلال نے مخلوقات کے لیے سردار بنایا تھا۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، آخر کتنے اونچے تھے ہم اور گرے گئے تو کہاں آگے ہیں۔ اب صورتحال دیکھو، اب اسلامی دنیا میں کیا ایک ابتلا اور آزمائش ہے۔ ورلڈ ہیلپ نامی ایک تنظیم امریکہ میں فنڈ اکٹھا کر رہی ہے، وہ عیسائیوں کی تنظیم ہے، اور اس نے فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا ہے، اور اس نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے۔ اس پمفلٹ کے سر برق عراق کی تصویر ہے، عراق کی تصویر کے ساتھ لکھا عراق پروجیکٹ، اور وہ تنظیم امریکی عیسائیوں سے فنڈ اکٹھا کر رہی ہے، اور مقاصد اس نے لکھا ہے کہ ہمارے اہداف کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم انجیل چھاپ کر عراق میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر 1 ملین انجیل کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم اس انداز میں اپنی عبادت گاہیں بنانا چاہتے ہیں، اتنے گرجے بنانا چاہتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نیٹ ورک انہوں نے عراق میں ہی نہیں، اس کے علاوہ الجزائر، لیبیا اور مراکش وہاں پر وہ قائم کر چکے ہیں۔ اب مسلم امہ جس وقت بین الاقوامی سطح پر سو رہی ہے، ان کی اپنی تنظیم OIC وہ غیروں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور اس انداز میں مسلمان تنزل میں آگے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ مسلم امہ کا ایک سپوت حفظ قرآن کرتا تھا اور عیسائیوں کی وادیوں میں داخل ہو جاتا تھا، اور پوری دھرتی کا جو ہے وہ اس انداز میں ایمان کی بہار لے آتا تھا کہ اس کے سینے سے نکلنے والا نور ان کے دلوں کو مدینہ بنا دیتا تھا۔ اب گھر ہمارے ہیں، ملک ہمارے ہیں، اور محلے ہمارے ہیں، اور وہاں پر پنجے گاڑ لیے ہیں عیسائیوں نے، پنجے گاڑ لیے یہودیوں نے۔ اب اسلامی دنیا کے اندر 32 چینل عیسائیوں کے چل رہے ہیں جو دن رات زہر اگل رہے ہیں، دن رات عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، دن رات عیسائیت کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ اب یہ وقت آن پہنچا ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان، اس کے لیے اس سال انڈین حکومت نے $6 لاکھ کی ایڈ اس لیے دی تھی، جس کو معین کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ $6 لاکھ افغانستان میں میوزک اور گانے بجانے کی ترویج میں خرچ کیا جائے گا۔ اب گھر ہمارا ہو اور اس کے لیے موسیقی کا بندوبست کیا جائے اور انڈیا کر رہا ہو، اس سے بڑی ندامت کیا ہوگی، اس سے بڑی تنزلی کیا ہوگی۔ وہ کوساروں کا دیش جس کو غیرت افغان کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی حریت پر پہرے دیے ہیں اور اسلامی حمیت دینی کا انہوں نے ہمیشہ پوری طرح اس کا اظہار کیا ہے۔ اب ان کے لیے انڈین حکومت نے وظائف اور سکالرشپ معین کر کے وہاں کے اساتذہ کو، افغانستان کے اساتذہ کو اور طلبہ کو 1500 اساتذہ اور 500 طلبہ کو انڈیا میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، انڈین کلچر سکھایا جا رہا ہے، انڈین ثقافت ان کو پڑھائی جا رہی ہے، تاکہ چہرے مسلمانوں کے اگرچہ رہیں مگر دماغ ہندوؤں والے بن جائیں، اور یہ پڑھ کے چاہیں تو پھر مزید جا کے وہاں پر تباہی اور بربادی پھیلانا شروع کر دیں۔ اور یہ پورے خطہ انسانیت کے لیے ایسی آزمائش اور ایسا ابتلا کا سلسلہ جاری ہے کہ جدھر دیکھو ایسی تنظیمیں ہیں، صرف ورلڈ ہیلپ نامی ایک ہی تنظیم ایسی نہیں، ان کی 20 NGOs ایسے کام کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یعنی مسلمانوں کو انہوں نے مریض بنا دیا ہے، مریض سمجھا ہوا ہے، اور دوائیاں تجویز کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ دو، دوسرا کہتا ہے یہ استعمال کروا، اور مسلمان اتنا کیا گزرا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے بے وقوف ہو، مجھے بیمار نہ کہو، میں تو کائنات کی بیماریاں صحیح کرنے آیا ہوں۔
तुम मेरे इलाज करते हो, मेरी रूह को सही करना चाहते हो और मेरे दिमाग को सही करना चाहते हो, और तुम सारे इकट्ठे होकर मीटिंग करते हो तो मेरे बारे में कहते हो कि मुसलमानों को रोशन ख्याल बनाना चाहिए। तुम्हें और कोई तुम अंधेरे ख्याल वाला नजर नहीं आता, तुम्हें नजर आता है कि रोशन ख्याली की जरूरत है तो सिर्फ मुसलमान को ही है। हमें अपनी फिक्र को उजागर करके इन लोगों के सामने आंखों में आंखें डालकर इनको बताना चाहिए कि दुनिया के बेवकूफो, अगर किसी को रोशन ख्याल बनाना है तो उसे बनाओ जिसके ख्याल में अंधेरा हो, और जिसके ख्याल में तैबा का सवेरा हो उसको रोशन ख्याल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या सूरत हाल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। वो बैरूनी दुनिया के जो मुख्तलिफ फितने हैं वो तो अपनी जगह रहे, खुद हमारे मुल्क के अंदर ऐसे फितने और ऐसे इदारे बना दिए गए हैं जिनका मकसद मुसलमानों को अमेरिका की मंडी में बेचना है और जिनका मकसद मुसलमानों के अंदर से रूह ईमान को निकालना है। अब देखिए जिस वक्त आज हमारे यहां इंटरनेशनल इकबाल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च डायलॉग, उसमें एक पहला इजलास जो लाहौर में उसका मुनक्किद हुआ और उसके लिए 50 करोड़ डॉलर का फंड इकट्ठा किया गया कि वो इदारा चलाया जाएगा 50 करोड़ से, और उसका काम क्या होगा? उसका काम मुसलमानों को ईसाई बनाना होगा, उसका काम मुसलमानों को यहूदी बनाना होगा, उसका काम मुसलमानों के अंदर से मुसलमानी निकालना होगा। और निकालने का अंदाज क्या होगा? फिक्र इकबाल को सामने रख के, वो इकबाल जिसकी तालीमात का 60% हिस्सा मगरब के खिलाफ है। ये उस इकबाल की फिक्र की जो गोली है, फिक्र का जो कैप्सूल है, अंदर उसमें जहर अमेरिका का डाल के ये कौम को देना चाहते हैं। उस असासी मीटिंग के अंदर जो बकवास उन लोगों ने किए, जिनको उस इदारे का सरबराह बनाया गया है और जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब वक्त आ गया है कि मगरब और हमारी तहजीब एक हो गई है। अब हमारे बच्चे भी VCR खुले देखे करेंगे, अब हमारे बच्चे भी क्लबों में जाया करेंगे। ये वहां पर वो अपने एक जो अचीवमेंट बयान कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और बहुत कुछ आगे करेंगे। और फिर वहां पर उन्होंने एक किताब जो मुतारिफ करवाई है डॉक्टर फ्रेड हेडिंग की, उस किताब का मकसद सिर्फ तालिब इल्मों को खराब करना नहीं, कौम के असातिज़ा को खराब करना है। वो किताब की जिसमें उन्होंने इस अंदाज में सारी गुफ्तगू की है, नाम रखा है मॉडर्न टीचिंग एंड इस्लामिक ट्रेडिशन। उस किताब के अंदर नए अंदाज पढ़ाने के जिससे इस्लामी रवायात को मसख किया जाए वो सारे इकट्ठे किए गए हैं। और पहली खेप में 150 असातिज़ा वो किताब पढ़ रहे हैं। 150 पढ़ेंगे तो वो अंदाजन हाकिम बदहन 4-5 लाख तालिब इल्मों को खराब कर देंगे। उधर अमेरिका के लिए बाकायदा हमारी यूनिवर्सिटियों को अड्डे बना दिया गया है। वो कौम के जिनके लिए हराम था, कुरान ने हराम किया था कि तुम गैरों की बात सुन ही नहीं सकते, तुम उनके पास बैठ ही नहीं सकते। इज़ा समीअतुम आयातिल्लाह युकफरु बिहा व युस्तहज़अ बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिह। फरमाया अगर तुम बैठोगे और उनका रद्द नहीं कर सकोगे, उनकी बातों का, तो काफिर हो जाओगे। इस वास्ते कुरान ने कहा बैठो ही ना। अब उन बेहुदा लोगों को हमारी यूनिवर्सिटियों में बुला के लेक्चर दिलवाए जाते हैं। क्या हुआ? एक तरफ तो यूनिवर्सिटियों का निजाम सेकुलर ताकतों को दे दिया गया और कॉलेजों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की शक्ल में सारे कॉलेज जो है वो सेकुलर हाथों में दे दिए गए हैं। और फिर जो यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर तब्दीली करके इन यूनिवर्सिटियों को भी सेकुलर लोगों के जेनों में उनके हाथों में बेच दिया गया है। अब बच्चे हमारे हैं, रूह हमारी है, मुस्तकबिल हमारा है, पौध और नस्ल हमारी है, मगर उनको गंदा पानी देने के लिए अमेरिका से लोग आते हैं तो गंदगी जड़ों में आ जाएगी, गंदगी फिर पत्तों पत्तों तक पहुंच जाएगी। तो ये सारा धंधा हमारे मुल्क के हुक्मरान कर रहे हैं, डेमोक्रेसी कर रही है, मगरबज़दा लोग कर रहे हैं। और ये अंदाज कि हमारा ये काम था कि हमने दुनिया के कोने कोने में जहां गंदगी फैल रही थी, एक एक सहाबी निकले हैं और साफ बस्ता होके गए हैं, जहां जाकर उन्होंने सुफा का माहौल पैदा किया है और लोगों को सच्ची फिक्र से सैराब किया है। आज उस नस्ल को, उस कौम को और उस मिल्लत को पानी देने के लिए अमेरिका से लोग आ रहे हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत को खुद सैराब किया है। ये तनस्सुली है, ये हमारा वो अंदाज है कि जिससे जिस पर रोए उतने आंसू कम है कि क्या हमारा मर्तबा था, क्या हमारी शान थी। हम तो जमाने के उस्ताद थे, हम तो जमाने के मुअल्लिम थे, हमने तो आदाबे जहांदारी लोगों को सिखाए थे, हमने दुनिया की आंखों में तहजीब के सुरमे लगाए थे। लोग हमारी आंखों, हमारी लिखी हुई किताबें
قاسم زہراوی کی پڑھ کے انہوں نے تمام سائنس اور تمام سرجری کے آلات ان کو ان کے نقشوں پر بنایا تھا. ہم تو دنیا کے دامن میں علم کی بھیک ڈالنے والے ہیں، اور آج یہ ہے کہ ہمیں علم کا یتیم قرار دے کر اور علم کا بھوکا اور ناشنا قرار دے کر ہمارے لیے یہ دوائیاں وہاں سے منگوائی جا رہی ہیں. اس سے بڑی اور تنزلی کیا ہوگی؟ لہذا اس خطرے کو بھی پوری طرح محسوس کیجئے اور سمجھیے کہ اگر آپ نے اس سلسلہ میں کوئی اپنا کردار نہ ادا کیا تو کل پھر یہ امید نہ رکھنا کہ تم جو فصل کاشت کر رہے ہو یہاں سے تمہیں کوئی اچھا اناج مل جائے اور اچھی پیداوار مل جائے. نہیں، جیسا بیج ہوتا ہے ویسے ہی فصل ہوتی ہے. آج اگر تمہارے بچوں کے اذہان کی جو سرزمین ہے اور قلب و نظر کی جو زمین ہے اس میں تخم امریکی بویا جا رہا ہے اور تخم اسرائیلی بویا جا رہا ہے اور تخم انڈین بویا جا رہا ہے اور برطانوی سوچ کا بیج تمہارے بچوں کی سرزمین میں اگر بویا جا رہا ہے تو کل جب بالغ ہوں گے تو پھل بھی امریکی نظر آئے گا. اس وقت ہاتھ ملو گے بیٹا میرا تھا، نام اس کا میں نے محمد علی رکھا تھا، نام اس کا میں نے مبشر رسول رکھا تھا، نام اس کا میں نے عبد الخالق رکھا تھا. مگر یہ باتیں کیسی کرتا ہے، بولتا کیسے ہے، اس کے افکار کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ تو اپنی زبان سے یہودیوں کی بات کرتا ہے، اپنی زبان سے ہندوؤں کی بات کرتا ہے. تو ایسا ہوگا اس واسطے کہ جو کاشت کیا تھا وہی پیداوار ہوگی، وہی ملے گی. تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے، آج یہ دھیان کرو کہ ہمارے بیٹے کہاں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے، ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کو دیا کیا جا رہا ہے، اور کس انداز میں ان کی جو ہے وہ برین واشنگ کر کے ان کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے. یہ جو 30 اور 31 مئی کو ہمارے ملک میں قومی تعلیمی پالیسی کے بارے میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اگر آپ اس کی رپورٹ پڑھ لیں تو آپ کو رونا آئے گا کہ وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اس میں تعلیم کون سی دی جا رہی ہے، جس کے اندر ایک ملک کا گورنر کہتا ہے کہ ہم پوسٹ گریجویٹ کلاس کے اندر میوزک کو بحیثیت نصاب رکھیں گے، جہاں پر پرائمری کی کلاسز میں جو خاص ایچسن کی طرز کے سکول ہیں، پرائمری کے لڑکوں کو جہاں پر سیکس کی تعلیم کلاسوں میں دی جا رہی ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کیسے ہماری قوم بچ سکے گی اور کیسے ہم کسی اچھے مستقبل کی امید رکھ سکیں گے؟ اس واسطے یہ تبدیلی آئی ہے اور کہتے ہم کیا ہے کہ ساون ہے، بچہ یہودی بن رہا ہو کہتے ہیں کہ بڑا دانشور بن رہا ہے اور پڑھ کے نکلے گا تو زمانے میں انقلاب لے آئے گا. بچہ اس کی کہ دل کے اندر امریکی چور چھپا ہوا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. اگر اپنے بچے کے ناشتے کا خیال کرتے ہو تو خدارا اس کے نظریے کا بھی خیال کرو. اگر ناشتہ کمزور پسند نہیں تو نظریہ کمزور کیوں پسند ہے؟ اگر اپنے بچے کے لیے فلٹرڈ پانی چاہتے ہو تو پھر فلٹرڈ کہانی بھی اس کو پڑھایا کرو. اگر اپنی اولاد کے لیے تم اچھے کپڑے سمجھ چاہتے ہو تو پھر اس کے ایمان کا بھی اچھا لباس اس کو بھی تلاش کرو. یہ صورتحال جو تنزل کی مسلسل ہمارے اندر آ گئی ہے اور ہمیں اس کا جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ادراک نہیں ہو رہا کہ ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے اور کتنا ہو چکا ہے اور کتنا ہونے والا ہے. یہ صورتحال روشن کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہ کسی بھول میں نہ رہنا، باطل پوری طرح اپنے دانت تیز کر کے ہمیں ختم کرنے کے لیے میدان میں آ چکا ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وقت ہے بیداری کا اور بیدار ہو کے بالخصوص جو ایک پورا شعبہ ہمارا کالجز یونیورسٹیز کا ہے اس میں جو کچھ اچھا پڑھایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات علامہ اقبال کی ضرور ذہن میں رکھنا کہ یہ بھی ایک سازش ہے کہ اچھائی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں وہ کلچر دیتے ہیں. اب ایک ہے انگلش پڑھنا، ایک ہے انگریز بننا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. انگلش بولنا اور چیز ہے، انگلش لینگویج بولنا، مگر انگلش فکر کا علمبردار بننا، انگریز بن جانا قلب و نظر سے، یہ اور بات ہے. ہم انگلش کے خلاف نہیں، ہم سائنس کے خلاف نہیں، ہم ٹیکنالوجی کی تعلیم کے خلاف نہیں، ان تمام میادین اور فیلڈز میں ریسرچ کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہم انگلش کے خلاف نہیں، ہم انگریز بننے کے خلاف ہیں. اور تم جو سوچ لو کہ جو انگلش پڑھ رہے ہیں ان میں سے کتنے ہیں کہ جو انگلش تو ان کو آئے مگر انگریز نہ بنے. اگر ساتھ ساتھ انگریز بھی بن جائے تو پھر اس انگلش کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟
ہاں اگر ان کے پیچھے کنٹرول تمہارے ہاتھوں میں ہے اپنے بچوں کا، روزانہ ان کے ذہن کی تلاشی لو، روزانہ سمجھاؤ اور روزانہ دیکھو کہ کہیں بگاڑ نہیں آ رہا، پھر سلسلہ صحیح چلتا جائے گا۔ اور اگر تم نے تلاشی لینا چھوڑ دی، تیسرے چوتھے دن ہی کوئی چور ان کو لوٹ کے لے جائے گا۔ اس واسطے یہ جو پورا سلسلہ ہے ہمارے لیے تعلیم کا، اس میں جواز تو ہے مگر امتحان جو ہے اس کا ساتھ ساتھ والدین کے لیے بڑا لازم ہے، اور بالخصوص بزرگوں کے زیر سایہ ان بندوں کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، فکری ٹیسٹ، ان کے ذہن کے ٹیسٹ، ان کی سوچ کے ٹیسٹ، ان کے خرد اور شعور کے ٹیسٹ، ان کے ایمان اور ایقان کے ٹیسٹ، تاکہ پتہ چلتا رہے یہ ابھی تک ہمارا ہے، یہ غیروں کا اعلیٰ نہیں بنا۔ اقبال کہتے ہیں یہ سازش تھی ہمارے خلاف، وہ لوگ کہتے تھے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، مومن کی خودی بڑی بہت خودی تھی کہ جو نہ ہتھوڑوں سے ٹوٹنے والی تھی اور نہ تلواروں سے کٹنے والی تھی، تو غیروں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر۔ اب یہ ڈٹ جاتا ہے تمہارے سامنے کہ میں نہیں کرنے دوں گا، میں جان دے دوں گا، میں خون بہاؤں گا، اپنا ایمان بچاؤں گا۔ یہ جو اس کی خودی تمہارے سامنے سر اٹھاتی ہے اور بولتا ہے یہ، اس کو یوں ختم کرو کہ اس کی خودی کو ذرا تعلیم کے تیزاب میں ڈالو۔ جس وقت مغربی تعلیم کا پروردہ بنے گا تو پھر فرنگی دکانوں کا کھلونا بن جائے گا، پھر اس میں فولادی پاور نہیں ہوگی، پھر وہ ہو جائے گا ملائم جدھر چاہو ادھر پھر، بس فوراً بدل جائے گا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پہلے وہ باتیں جن پر ایکشن لیتا تھا ڈٹ جاتا تھا اور عزت بےزتی کا مسئلہ اور موت حیات کا مسئلہ بنا لیتا تھا، اب وہ باتیں ساری ہو رہی ہیں اور مسلمان اٹھتا نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ تعلیم کے تیزاب میں خودی کو ڈال کے اس کو بالکل یوں بنا دیا گیا ہے کہ اب اپنی حیثیت ہی کھو چکا ہے۔ اقبال کہنے لگے تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کے ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر، کہ یہ تیزاب جو مذہب کی تعلیم کا ہے اس میں تاثیر اتنی ہے گندی کہ یوں سمجھو جیسے سونے کا کوئی حمالہ پہاڑ ہو اور اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا جائے۔ اتنی تبدیلی، سونے کا پہاڑ اور مٹی کا ڈھیر۔ سونے کا پہاڑ مٹی کا ڈھیر کس بنیاد پہ بنتا ہے؟ اقبال کہتا ہے گندے نصاب تعلیم سے، برے نصاب تعلیم سے اور غیروں کے نصاب تعلیم سے۔ اور اب وہ پہلے کوئی کسر نہیں تھی، اب جو آغا خان بورڈ اور بالخصوص ہماری وزارت تعلیم جس کے وزیر تجہیل بولتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ملاؤں سے اپنا نصاب تعلیم آزاد کر لیا ہے، اب ہمارے نصاب تعلیم میں انڈیا پہ تنقید نہیں ہے، اب ہمارا نصاب تنظیم تعلیم جو ہے وہ گندھارا سے چلا ہے، ہماری کلچر وہاں سے آیا ہے، اور ایسی ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ زہر ہے اس ملت کے لیے جو کہ ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے اب ادھر یہ ہے کہ والدین خوش ہیں، ہمارے بچے بڑے تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، روزانہ پڑھنے جاتے ہیں، روزانہ پڑھ کے آتے ہیں، ماں کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہے، باپ کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہے، اور بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم تو بیٹا بیچ رہے ہیں، ہم نے بیٹا غیروں کے آگے بیچ دیا ہے، ہم نے فروخت کر دیا ہے، یہ ہمارا نہیں رہے گا، 10 سال کے بعد یہ تو غیروں کا ہوگا، ان کی بولی بولے گا، ان کے نظریات کا حامی ہوگا۔ اس وقت اپنے امی اور ابے کو کہیں گے تمہیں کیا پتا ہے کہ زمانہ کیا ہوتا ہے اور جدت کیا ہوتی ہے اور کیا حالات ہے زمانے کے، تم پرانے لوگ ہو، تمہیں کوئی حیثیت کا پتہ ہی نہیں۔ اس وقت اپنے والدین کا منہ بھی بند کرنے کی کوشش کرے گا، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے۔ آج یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کہاں کہاں لوگوں نے اس کو ساون بنا رکھا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اور بالخصوص اس کے ساتھ ایک شعبہ جو پورا اس سلسلے کا ہے کہ جہاں ہے دھواں اور لوگ ساون سمجھتے ہیں، وہ ہے بد عقیدگی کے اڈے اور بد عقیدگی کے وہ بیس کیمپ جہاں تمہارے بچوں کے عقیدے گندے کیے جاتے ہیں، ان کی تختیوں پر اولیاء اللہ سے بغاوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے نقش جو ہیں وہ سبق کیے جاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو بیٹا حفظ قرآن کرنے گیا تھا، تم سمجھتے ہو بیٹا درس قرآن سننے گیا تھا، لیکن جب بیٹا پلٹتا ہے اور عمر گزرتی ہے
تو وہ کہتا ابا جی تم تو ساری عمر مشرک ہی رہے، یہ 11ویں شریف تم کیوں کرواتے ہو؟ یہ ختم شریف کہاں سے آیا ہے؟ یہ میلاد شریف تو بدعتیوں کا کام ہے۔ اب اس وقت باپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں اور کانپتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ کھو دیا ہے، اب میرا بیٹا تو میرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا، یہ تو آج ہی مجھے مشرک کہہ رہا ہے، تو کل قبر میں میرے ساتھ یہ کیا کرے گا؟ یہ میرے ساتھ میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ جو ایک دھواں ہے اس کو بھی دھواں سمجھو، یہاں بھی ساون نہیں ہے، اصل میں دھواں ہے، دھواں ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی قبر میں بھی دھواں آ سکتا ہے۔ اس واسطے ہر وہ اڈا کہ جہاں پر فکر قرآن اور فکر مدینہ اور فکر الوہیت باری کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وہاں نہ بھیجو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پڑھ کے سلامت نکل آئیں گے، قرآن تو قرآن ہے نا، صرف قرآن ہی پڑھنا ہے تو قرآن پڑھیں گے، قرآن تو ایک ہے۔ سوچنا چاہیے، مولانا روم نے کہا تھا بارش ایک ہے، آسمان سے برستی ہے، لیکن طریقے دو ہیں، ایک ڈائریکٹ آتی ہے اور ایک چھت پہ برستی ہے اور چھت سے نیچے آتی ہے۔ کہتے ہیں آب 12 باغ صد رنگ آورد، آب 19 ہمسایا در جنگ آورد۔ وہ جو ڈائریکٹ آئی ہے وہ جہاں برسی ہے وہاں پہ پھول کھلے ہیں، گلشن آباد ہوا ہے، اور جو چھت کے برسی ہے وہ پھر پرنالے کی شکل میں نیچے آئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں پڑوسی سے ہی جھگڑا ہو گیا ہے، پرنالے سے، حالانکہ پانی تو وہ بارش کا تھا، جھگڑا ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے جو ڈائریکٹ برسی ہے اس کے قطرے ایک ایک صدف میں گرے تو ہیرے بنتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں، اور جو چھت پہ گری ہے جتنی گندگی ہوتی ہے ساری اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب پرنالے سے پانی وہی اتر رہا ہے جو آسمان سے آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر چھت گندی تھی تو کپڑے بھی گندے، ایک ایک قطرے سے بدن بھی گندا۔ اب کیا ہوا؟ بارش تھی مگر سبب گندگی کا بن گئی، بارش تھی اور سبب پلیدی کا بن گئی، کپڑے بھی پلید، بدن بھی پلید، سب کچھ پلید، انسان کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اس واسطے سمجھو قرآن بارش ہے مگر ڈائریکٹ جو آ رہا ہے ابر کرم ماہ مدینہ سے ہو کر اس سے دل میں پھول کھلتے ہیں۔ اور اگر یہی قرآن کسی اس اڈے سے ملتا ہے جہاں گندے عقیدے کی چھتیں لگی ہوئی ہیں، وہاں جب ان سے برسے گی بارش تو چھت کی گندگی ضرور مل جائے گی۔ قرآن کے پاک ہونے کا انکار نہیں ہے، قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے، مگر جس وقت ساتھ یہ گندگی آئے گی تو پھر یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، پھر گمراہی آ سکتی ہے، اور یقیناً ایسا ہو رہا ہے۔ اس واسطے یہ صورتحال جو نشیمن کے دھوئیں کی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے اندر صورتحال اصلاح کی اس انداز میں پیش کرنی چاہیے جب رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ تم اگر اپنے دل نہیں بدلو گے تو میری رحمت کی بارش بھی نہیں بدلے گی، تم بدلتے ہو تو پھر میری طرف سے بھی فیصلے بدل جاتے ہیں۔ لہذا اگر کہیں ہمارے اندر کمی آ گئی ہے، کوتاہی آ گئی ہے تو ہم نئے سرے سے اپنے دل سیدھے کر لیں، اور یہ نورانی ماحول جو ہے برکات کے مہینے میں ہمارے لیے پھر اللہ کی طرف سے دوبارہ مستقل رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اصل میں مدار اس بندے کی نیت پر ہے، نیت اچھی ہوتی ہے تو کام سمر جاتے ہیں، نیت خراب ہوتی ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ نوشیروان شکار کے لیے نکلا تھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کافی دور چلا گیا اپنی سلطنت میں تو پانی کی پیاس اس کو محسوس ہوئی، ایک باغ میں داخل ہوا، وہاں ایک بچہ نگرانی کر رہا تھا، کہنے لگا آتے ہی رمانتن، مجھے ایک انار دو۔ بچے نے توڑا، بادشاہ کو دیا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، تو اس نے اس کا پانی نچوڑا تو بہت سا دانوں سے پانی نکلا، بڑا لذیذ پانی تھا، پی گیا۔ فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بادشاہ ہوں، ایسا باغ تو میرا ہونا چاہیے، یہ غریب بندے نے رکھا ہوا کیوں ہے؟ لہذا فیصلہ کر لیا کہ ابھی واپس جاؤں گا تو آرڈر بھیجوں گا کہ یہ باغ تمہارا نہیں، یہ میرا ہے۔ اتنے میں پھر پیاس محسوس ہوئی تو کہنے لگا آتے نہیں رمانتن، مجھے ایک انار دو۔ تو بچے نے توڑ کے دیا تو اس نے نچوڑا تو بالکل تھوڑا سا پانی نکلا اور وہ بھی بڑا کڑوا۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ اسی باغ پر تو ابھی اتنا پانی تھا اور اتنا لذیذ تھا اور اب بالکل خشک ہو گیا ہے اور وہ بھی کڑوا ہو گیا ہے۔ تو بڑا تعجب سے اس نے اس بچے سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اتنی جلدی تبدیلی آ گئی ہے، یہی درخت ہے، یہی انار ہے، اسی سائز کا ہے اور پانی پہلے بہت تھا اب کم ہو گیا ہے اور جو ہے وہ بھی کڑوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ جو بظاہر ایک باغ کا مالی تھا لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کا ایک مالی تھا، ولی تھا، اس نے فوراً یہ کہا لعل مالک البلد اعظم علی ظلم، اگر یہ پانی اسی سائز کے انار میں اسی طرح ہوتے ہوئے پانی اگر کم ہو گیا ہے تو
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس نے ظلم کا ارادہ کر لیا. اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے جس کی وجہ سے برکت اٹھ گئی ہے. اب یہ دیکھو سائل وہی رہتا ہے، برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ سائل وہی ہے انار کا مگر برکت ختم ہو گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا باقی یہ بچہ بڑا بیدار نل ہے، اس نے تو میرے دل کی بات سمجھ لی ہے. اس نے ٹیسٹ کرنا چاہا، اس نے دل میں توبہ کر لی. کہنے لگا کہ میں بالکل دل میں پکا ارادہ ہے کہ یہ باغ نہیں لوں گا. کہتا آتے نہیں رومانا تنخرا، اب مجھے ایک اور انار دو. بچے نے توڑ کر دیا. جب اس نے اس کو نچوڑا تو پھر بہت سا پانی نکلا اور میٹھا بھی تھا. تو اب کہا بچے دیکھو اب بہت سا پانی نکلا ہے، تو یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس بادشاہ نے اپنے دل میں توبہ کر لی ہے، لہذا اللہ نے برکتیں بحال کر دی ہیں. تو یہ ہے کہ اصل میں بندے کی دل کی حالت تبدیل ہوتی ہے تو ادھر رحمت کی بدلی بھی آ جاتی ہے. جو یہ بدلتا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اصلاح قلب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل ہمارا بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بالخصوص بہنوں کے لیے دختران اسلام کے لیے آئیڈیل کردار بہت اہم موضوع ہے. آپ تمام حضرات بھی وقت پہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. تو سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے جو نیٹ سے سوال آئے ہیں یو ایس اے سے، عیسائی اور یہودی ملکوں میں تعلیم کے لیے جانے والے مسلمان طالب علم کس طرح خود کو غیر مسلم تہذیب کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے. ہر بچہ اور ہر ناپختہ ذہن خام فکر انسان اسے نہ تو روزگار کے لیے ان ممالک میں جانا چاہیے اور نہ ہی تعلیم کے لیے جانا چاہیے. یعنی اگر وہ پوری طرح اس کے ذہن پر دین کی مہر نہیں لگی ہوئی تو وہ ضرور پھسل سکتا ہے ان کے افکار کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ بندے رکھے ہوئے ہیں جو تشویش شک ڈالتے ہیں مسلمانوں کو. وہاں پر قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کے لیے وہاں پر ہر طرح کے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ شک ڈالنا ہے مسلمانوں کے اذہان میں. تو پہلے نمبر پر وہ پوری طرح جن کو فکر میں تسلب ہو، پختگی حاصل ہو، وہ بچے جو اپنی ضروری دینی تعلیم بھی رکھتے ہوں تاکہ وہاں پر انہیں کسی طرح کوئی شکست نہ ہو، وہ وہاں پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. خود علامہ اقبال پڑھنے کے لیے باہر گئے اور وہ مغرب کے خلاف بھی بہت زیادہ تھے مگر وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ جب مغرب کی ساری جھیلوں اور حوضوں میں غوطے لگا کے وہ واپس آئے تو انہوں نے پھر بھی یہ پر جھاڑ کے کہا تھا خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. اگر یہ انداز ہے کسی کا تو وہ ضرور پڑھنے جائے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آگے یہاں کا جہل اس پڑھے ہوئے سے اچھا ہے کہ جو پڑھ کے انگریزوں کی بولی بولنا شروع کر دے. یہاں پر علامہ اقبال کے افکار کی بنیاد پر پرویزی اور اس طرح جس انسٹیٹیوٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اسلام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا خود علامہ اقبال کے افکار میں کوئی ایسی بات ہے یا نہیں؟ تو علامہ اقبال کے افکار یقیناً بہت سستہ ہے، اگر کہ بعض کچھ باتیں جو ہیں وہ مبہم ہے، یعنی ان میں تشریح کی اور بہترین تعویل کی ضرورت ہے، لیکن ان کی جو تعلیمات کا اساسی حصہ ہے اور میجر حصہ ہے وہ سارے کا سارا وہ شستہ، شائستہ اور سنجیدہ ہے. اور انہوں نے یعنی ہر نظم میں یا دوسرے تیسرے اپنے جا کے کلام کے اندر ضرور مغرب پر تنقید کی ہے اور مغرب پر ہٹ کی ہے، ان کی خامیاں بیان کی ہیں اور ہندو کلچر کی خامیاں بیان کی ہیں. اس واسطے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن موجودہ زمانے میں جس وقت لوگ قرآن مجید میں فکری واردات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کا جو پس منظر ہے اس کو کاٹ کے اپنا غلط مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو اقبال کے شعروں کو استعمال کرنا تو کوئی بعید نہیں ہے. اس واسطے وہ انسٹیٹیوٹ جو بن گیا ہے وہ اپنے اہداف کے لیے اپنے آقاؤں کو ضرور کچھ نہ کچھ وہ رتب و یابس اکٹھا کر کے دے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی علامہ اقبال ہرگز کسی ایسے فکر کے داعی نہیں تھے کہ جو یہ علامہ اقبال سے کہلوانا چاہتے ہیں. اکثر لوگ پاکستان کی ثقافت کو بنیاد بنا کر اسلام کی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں اور تہذیب اور ثقافت کے احکام کیا ہے؟
تہذیب اور ثقافت جو ہے اس میں بنیادی طور پر اس قوم کی مذہبی کتاب ہے اور مذہبی رہنما ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عادات اور زندگی کے مختلف طرق ہیں، یہ تہذیب کہلاتے ہیں۔ تو ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ ان کی گیتا ہے، ہمارا قرآن ہے، اور انڈین ان کے جو رہنما ہے مذہبی وہ تھوڑا سا سرسا لباس پہن کے ننگا رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے اسلام میں باقاعدہ ستر کرنے کی، ڈھانپنے کی، اس کی کا فرض میں داخل کیا گیا ہے۔ اور پھر تہذیب کے اندر ہی یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں الوہیت کا پیغام دیا ہے، جس پر پورے دین کا مدار ہے، ان کے نزدیک الوہیت کا وہ تصور نہیں ہے، لہذا کسی طرح بھی ہماری تہذیب ان کی تہذیب ملتی نہیں ہے۔ ہم گائے پر چھری چلاتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور وہ گائے کا گوبر اس چبوترے پہ لگاتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وہاں بھی تبرک وہ سمجھتے ہیں کہ حاصل ہو جائے گا گوبر سے۔ اتنا فرق اس وقت ہمارا ان کا موجود ہے، تو ہمارا ان کا کلچر کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا، ہماری راہیں بالکل ان سے جدا جدا ہیں۔ یہ خواتین کی طرف سے جو سوال آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر دو عورتوں کے سامنے شوہر یہ کہے کہ میں اپنی عورت کو 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں لیکن بیوی درمیان میں موجود نہیں ہے تو کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ یہ کل مسئلہ گزر گیا تھا کہ بیوی کا پاس ہونا یعنی طلاق کو سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں بھی جس وقت اس کے شوہر نے تلفظ کر دیا تو ایسی صورتحال میں طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ حیض کی حالت میں درود پاک پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس صورت کے اندر یعنی احتیاط کرنی چاہیے۔ حقیقی حکم تو قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے ہے، یعنی وہ بھی پورا لفظ بولنے کے لحاظ سے، اگر جس طرح جوڑ کیا جاتا ہے اس طرح کرے گی تو کر سکتی ہے، مگر پورا لفظ جس سے جملہ پورا بنتا ہو وہ پڑھنا حالت حیض میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ باقی کچھ دعائیں اور ورد وظیفہ اس کی اجازت ہے، اس کے قریب قریب یعنی درود شریف کی اجازت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آداب یہی ہے کہ وہ ان دنوں میں اجتناب کرے۔ اتحاد امت کی بات کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ آج پاکستان پر امریکہ یا مغربی ممالک میں سے کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ کیا یہ دیکھے گا کہ یہ سنی ہے یہ فلاں ہے؟ تو اس واسطے ہم سب کو اتحاد کرنا چاہیے۔ محتشم سامعین حضرات، یعنی یہ اہم سوال ہے اور اس سلسلہ میں اتحاد کی نوعیت جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے اتحاد مذہب اور ایک ہے اتحاد اصلاح ملک کے لیے یا کسی باطل قوم کے مقابلہ کے لیے۔ تو ایسے حضرات سے کبھی بھی مسلکی بنیاد پر جب تک وہ اپنا اصولی موقف جو غلطی والا وہ نہ چھوڑے تو مسلکی اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس میں تفرقہ نہ کرو، اس سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہوئے دوسرے حصے پر زور دیتے ہیں، پہلے حصے پر زور نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ فرقے نہ بنو۔ کب نہ بنو؟ پہلے رسی پکڑو، رسی پکڑو اور پھر اختلاف نہ کرو۔ اور اگر رسی نہ پکڑی جائے اور کہا جائے کہ ہم اختلاف نہیں کرتے تو وہ ایک خواب ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ رسی پہلے پکڑو اور اس کے بعد پھر فرقوں میں نہ بیٹھو۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ سارے رسی کے پاس آؤ اور رسی کو پکڑو، اور جو بھی رسی کو جس طرح پکڑنا چاہیے صحابہ نے پکڑا ہے اس کے ساتھ اتحاد ہوگا، اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ رسی سے مراد ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کے قدموں میں آ کر ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اور جو تقاضا ہمیں صحابہ نے دیا ہے اس نقطے پر آ کر ہمارے ساتھ جو متحد ہو جائے گا اس کا اور ہمارا روح کا اتحاد ہو جائے گا اور پھر اختلاف نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے سوا اگر کوئی ہوگا تو وہ ایک وقتی کسی مصلحت اور کسی دنیاوی فائدے یا اس انداز میں کہ کوئی ایک باطل قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسری کو ساتھ ملا کے وہ کر لیا گیا، اس کی وہ صورتحال ہوگی، اس کو مسلکی اتحاد نہیں کہا جائے گا۔ یہ یوں سمجھو کہ جب کسی کے گھر کو آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے لیے ایک مسلمان بھی بالٹی لے کے آ گیا، ایک عیسائی بھی بالٹی لے کے آ گیا، اب دونوں ڈال رہے ہیں تو یہ ایک اتحاد ہے۔
आग बुझाने में दोनों इकट्ठे हो गए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मुसलमानों ने यह समझ लिया है कि ईसाई सच्चा है और ईसाई ने यह समझ लिया हो कि मुसलमान सच्चे हैं। वो अपनी अपनी जगह पे कायम है, लेकिन एक आग बुझाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। ऐसी सूरत हाल में हो सकता है और उसको फिर उससे यानी जो करंट अफेयर्स में जरूरत होगी वो भी पूरी हो जाएगी और जो हकीकत है वो भी हकीकत रहेगी। इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि असल तो यह है कि वो उसूल रस्सी वाला वहां पर आकर कोई मुत्तहिद हो जाए तो फिर कामिल इत्तिहाद होगा, वरना एक कंप्रोमाइज होगा एक काम के लिए कि अमेरिका की मुखालफत करनी है, फलां की मुखालफत करनी है और यानी उनको रोकना है। और इस सिलसिला में कि एक बंद बनाने के लिए कुछ ईंटें जो किसी वक्त तो वैसे आप भी नुकसान दे सकती हैं, लेकिन अब उनका रास्ता रोकने के लिए उनको रास्ते में लगा दिया जाए। ये सूरत हाल इन अमूमी और नॉर्मल नजरियात की है कि जिसके पेश नजर सवाल किया गया। हकीकी तौर पर मिल्लत वाहिदा तब बन सकती है जब अल्लाह की रस्सी को थाम कर उसके बाद फिर किसी तरह की तफरीक ना की जाए। और ये हमारा, क्योंकि हम तफरका वाले नहीं जमात वाले, हमारे किसी को दावत देते हैं कि आ जाओ इस रस्सी के नीचे और इस रस्सी को थाम लो, और जो थामता जाएगा फिर उसके साथ कोई इख्तिलाफ बाकी नहीं रहेगा और सारे का सारा मुकम्मल जो है वो इत्तिहाद हो जाएगा।